لي خمسة نكفي بها حبل الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى والناظمة والفاتمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومصدر حفظه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين باقي لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ شورائے اسلام نقیب جلسہ جس نے دستار حل و قرت میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین حضرات، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج مدرسہ رضویہ اشرف العلوم میں ان ہونہار بچوں کے سروں پر دستار حفظ و قرت رکھی گئی. یہ اہل بستی کے لیے بہت مبارکباد کے لائق ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان تمام حفاظ و قراء کو پرہیزگاری کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یقیناً ان کے اساتذہ لائق مبارکباد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مولانا کرامت اشرف رضوی جو اس ادارے کے سنچالن میں بڑی محنتیں کرتے ہیں. ان کو بھی بھولنا نامناسب ہوگا کہ جو مولانا کے ساتھ داہنے بائیں کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور ان ماں بہنوں کو بھی بھولنا اس موقع پہ اچھا نہیں ہے کہ جو ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی غذا کا انتظام کرتی ہیں.
جیسا کہ ابھی مولانا کرامت صاحب نے ایک فہرست لسٹ سنائی کہ فلاں 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 گھر میں جو ہے یہ جاگیر رہی، اس کا بڑا اجر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو گھر گھر میں عام فرما دے۔ آپ لوگ کچھ سنیں گے کہ دعا کر کے اب شیش کر دیا جائے؟ بھائی بولو، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تھک گئے ہوں گے آپ لوگ نا بھائی؟ کیوں بھیا تھک گئے ہو آپ لوگ؟ کتنے لوگ تھک گئے ہو بتاؤ؟ نہیں تھکے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ جیسا ماشاء اللہ آپ تو سب سمجھنے لگے ہیں آپ پہلے نہیں سمجھتے تھے، اب سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی اسویدھا نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے بیان کریں، آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، علماء کرام کے مدلل مفصل خطبات بنگلہ زبان میں آپ نے سن لیے، آپ کی ماتر بھاشا میں، پیتری بھاشا میں آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ مولانا مفتی لقمان صاحب اشرفی آپ کے علاقے کے بہت معتبر عالم دین ہیں، اور انہوں نے اس علاقے میں بھی خدمت کی، آپ کے آبادی میں بھی یہاں خدمت کی انہوں نے، جوانی میں۔ آج یہ بڑھاپے میں پنڈوا شریف میں مخدوم ارشد مشن میں جب سب نے ریٹائر کر دیا تو مخدوم ارشد مشن نے ان کو عزت کے ساتھ وہاں رکھا، اور الحمدللہ یہ اس عمر میں بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ اسی کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطیاں کر ڈالی، جن کو بھالوباسا نہیں تھی انہوں نے حضور کے نور ہونے کا انکار کر دیا، اور اتنا جان لو کہ جو حضور کے نور ہونے کا انکار کر دے وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے، وہ کافر ہے، اور جو حضور کی بشریت کا انکار کر دے کہ حضور بشر نہیں ہے خالی نور ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ حضور نور بھی ہے اور حضور بشر بھی ہے، اس چیز کو بالکل ذہن میں بٹھا کے رکھیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نور سے مراد آلو ہے، روشنی ہے، کتاب سے مراد جو ہے قرآن ہے، تو یہ نور، یہ آلو جو ہے یہ قرآن کی ہے۔ مثال کے طور پر آسمان میں سورج چمک رہا ہے، تو سورج آسمان میں روشنی دے رہا ہے، مبین ہے سورج، روشن ہے سورج، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس روشن سورج کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جدی آلو ہو گئے تارپورے آپ نے دیکھتے پاگے کہ سوریو آلوکت آچھے ہے نا، اور جدی آلو نہیں چوک میں دیکھتے پاگے، بولو معلوم کیا ہوا کہ روشنی اور ہوتی ہے اور روشن اور ہوتا ہے نا؟ قرآن روشن ہے اور مصطفیٰ کیا ہے؟ روشنی ہے، خدا بولی ہے نا۔ اب جس نے روشنی نہیں لی تو روشن قرآن سے اس کو کوئی لابھ ملے گا؟ بولو نہیں، ارے بولو بھیا۔ ایک مخلوق ہے اس کا نام ہے الو، آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے؟ الو ہوتا ہے نا، جہاں بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ گھر گیا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی دی ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ بہت دیکھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اندھکار میں دیکھتا ہے۔ تو وہ اپنی اس
خداداد صلاحیت کی بنیاد پہ اکڑ جاتا ہے، کہتا ہمیں بیشی بیشی دیکھی ہے نا، لیکن تھوڑی دیر میں سورج نکل آتا ہے۔ اب جب سورج نکلتا ہے تو وہ راگ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب دیکھنے لگتے ہیں سورج روشنی میں، ہے نا۔ اب وہ کوا بھی دیکھے، چیل بھی دیکھے، پاکی بھی دیکھے، جانور بھی سب دیکھنے لگتے ہیں، تو اس کو چڑ ہوتی ہے۔ کس سے چڑ ہوتی ہے؟ سورج سے۔ اور جب سورج سے چڑ ہوتی تو اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے، چوک کو بند کر لیتا ہے۔ اب بتاؤ چوک کو وہ بند کرے گا تو کیا سورج کی روشنی پھیلے گی؟ نہیں پھیلے گی نا۔ تو اس میں خطا کس کی ہے کہ جو دن کے اجالے میں نہ دیکھ سکے؟ خطا کس کی ہے؟ خطا اس کی ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، ایسا بھائی۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، پہلے نور آیا پھر روشن کتاب، ہے نا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے لوگوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 بچڑ تک امر متن چھلے میں، تار پورے اللہ نے نبوت دی تھی، ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو اس 40 سالہ دور میں حضور کی نورانیت کا وہ انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 40 سال کا دور حضور کا جس میں حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو وہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نور نہیں، امر متن چھلے یہ وہ تنمی شیطے متن چھلے اتو فرق انہیں بڑھو ہمیں چھوٹو۔ بھئی ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ مسئلے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اس کو صحیح سے سنیے گا۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پہلے بشر نہیں ہے، پہلے نور ہے۔ حضور کی بشریت جو ہے وہ مصطفیٰ کی نورانیت کے گھیرے میں ہے۔ حضور کی بشریت نبی کے نور کے گھیرے میں ہے۔ اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنو، نبیوں میں ایک جلیل القدر نبی گزرے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نام سنا ہے نا؟ دنیا میں اللہ نے اصول بنایا کہ جوڑے سے ایک جز سے 2 جز ہوگا اور پھر اس سے اجزاء کی تشکیل ہوگی، اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا، ایک ہوگا پھر اس سے جوڑا بنے گا، پھر جوڑے سے بہت سے اجزاء کی تشکیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ میل فیمیل کے جب تک اشتراک سے، جب میل فیمیل آپس میں ملیں گے جبھی جیو جنتو کا وجود ہوگا۔ اب تو سرلتا سمجھ رہے نا، میل اور فیمیل دونوں کا ملنا ضروری ہے، چیٹی سے لے کے انسان و ہاتھی تک میل فیمیل ملیں گے تب جا کر کے کسی شے کا وجود دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت و مرد کا اشتراک نہ ہو، ٹھیک؟ جب اس کا اشتراک و اتفاق ہوتا ہے تب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر اس رب العالمین نے اس ترقی یافتہ دنیا میں
جب لوگوں نے خدا کی خدائی کا انکار کرنا شروع کر دیا، غلط راستے پہ چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ میرا سسٹم تو یہ ہے کہ نگیٹو پازیٹیو ملیں گے تو وجود ہوگا، ٹھیک ہے، وائی سیل ایکسل ملیں گے تو وجود ہوگا، لیکن یہ میری قدرت ہے کہ اگر میں چاہوں تو بغیر وائی سیل کے، بغیر ایکسل کے، بغیر نگیٹو کے، بغیر پازیٹیو کے، میں اگر چاہوں تو عیسیٰ کو مریم کے بطن میں پہنچا دوں۔ یہ اس کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو چن لیا۔ پوری قرآن میں سورہ مریم ہے، آپ ان کی لوگوں نے یاد کیا بچوں نے، ہے نا؟ سورہ مریم حضرت مریم کے نام سے، تو حضرت مریم کو اللہ نے جب چنا، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے کرشمے سے حضرت مریم کو چن کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور جا کر مریم کے بدن پہ، شکم پہ پھونک مارو۔ حضرت مریم کے شکم پہ آ کر جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن میں آ گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہے اور رسول کا معجزہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہے، رسول کا معجزہ ہے، اور خود حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ کی ولیہ ہیں، تو بغیر کسی کے ملے ہوئے وہ اپنی صفت باقریت کو باقی رکھ کر کہ باقرہ بھی رہیں اور حضرت عیسیٰ کی ماں بن گئی، گربھوتی بھی ہو گئی، یہ ان کی کرامت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت اللہ کا کرشمہ بھی ہے، رسول کا معجزہ بھی ہے، اور ایک ولیہ کی کرامت بھی ہے۔ ٹھیک، تینوں خوبیاں ان کے اندر، تین کوالٹیز ان کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بشر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انسان ہے، انسان مانوش ہے، اور مانوش جب ماں کے گربھ میں آتا ہے تو پہلے ہی دن سے ماں کے اندر انقلاب آتا ہے۔ پہلے دن سے لے کے 9 مہینے تک ماں کشتوں برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دن مہینے میں چڑھے، مہینے مہینوں میں بدلے، جیسے جیسے دن چڑھتے جاتے ہیں ماں کا کشت بڑھتا جاتا ہے، بوجھا بڑھتا جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سو جائے تو بھیانک سپنے دیکھتی ہے۔ ہمارے سماج کی عورتیں دن بھر غصہ کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ جب ایسی حاملہ عورتیں یہ عمل کرتی ہیں دن میں نا، تو رات میں جانتے ہو ان عورتوں کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کبھی سانپ دکھائی دیتا ہے، کبھی ہاتھی دکھائی دیتا ہے، کبھی اونٹ دکھائی دیتا ہے، کبھی مردہ دکھائی دیتا ہے۔ تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ جن آ گیا ہے۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ کہ جن آ گیا ہے، اور گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، تو بابا بھی کہتے ہیں کچھ کام کرنا پڑے گا، ٹکا پیسہ نہ پہ، ہے نا؟ ٹکا پیسہ لگے، کیا کرتے ہوئے ابھی دیکھو وعدہ کیا تھا اور شروعات ہو گئی۔ وہ کاکو سن نہیں رہا ہے، کاکو ہوتا جا کے اتنی زور سے ہاتھ اٹھایا تھا، سن لو، ہے نا؟ آپ لوگ سمجھ رہے تھے میری بات؟
نہیں تو اور سرل کر دوں بھائی، کٹھن لگ رہا ہے تو سرل کر دوں. تو 9 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بدن میں. ہمارے سماج کی عورتیں جب دیکھتی ہیں دن میں الٹا سیدھا سوچتی ہیں تو رات میں سپنے آتے ہیں الٹے سیدھے. وہ سمجھتی ہیں جن ہو گیا، جن آ گیا ہے نا، جھاڑ پھونک میں لگ جاتی ہیں. حقیقت میں جن نہیں ہے، یہ تمہارے دن کا عمل ہے. رات پر جو تم نے دن میں برا سوچا، برا کیا، غصہ کیا، تو رات میں اسی کا اثر سپنے میں ہوتا ہے. یہ کوئی بھوت شیطان کا معاملہ نہیں ہے. اس چیز کو میری ماں بہن بیٹھی ہوئی اس لیے میں کھول کے بول رہا ہوں، کسی کے دھوکے میں مت آنا. ایسا ہوتا ہے. بچنا چاہتی ہوں اس سے، ایک عمل کرو، غیبت کرنا چھوڑ دو، چغلی کرنا چھوڑ دو، برائی کرنا چھوڑ دو، نفرت کرنا چھوڑ دو، سب سے بھالوباسا کرنے لگو. تو جب سب سے بھالوباسا کرنے لگو گی، نماز پڑھنے لگو گی، قرآن پڑھنے لگو گی، تو تمہیں پھر بھوت شیطان نظر نہیں آئے گا، بلکہ کبھی تمہیں مکہ نظر آئے گا، کبھی مدینہ نظر آئے گا. تہذیب بدل دو. ٹھیک ہے نا؟ تو مزاج بدلنا ہوگا. گربھاوستھا میں عورت کو خوش رہنا چاہیے. جتنا وہ خوش رہے گی اتنا اس کو سکون ملے گا. رات کو جب سوئے گی تو اچھے سپنے اس کو آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ خوش نصیب مائیں جنت بھی دیکھ لیں. پتہ بول گئے نا عزیزان گرامی. تو حضرت مریم بھی حمل سے تھیں، لیکن آپ تو بڑی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار بیوی تھی. مگر کشت تو ایسا ہوتا تھا، ایک نہیں 2 نبی آپ کو تسلی دیتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تسلی دیتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی تسلی دیتے تھے آپ کو. اسی حال میں حضرت مریم کے دن گزرے، حتیٰ کہ حضرت مریم کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت آ گیا. اب جب پیدا ہونے والے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ جانتے ہو کہ ولادت کے وقت ماں پر کیا گزرتی ہے. موت آتی ہے، موت جاتی ہے. زیست اور موت کی کشمکش میں وہ عورت ہوتی ہے. حضرت مریم میں بھی کچھ ایسا ہی گزرا. ہمارے سماج میں تو کوئی عورت آ کے اس کو تسلی دے گی، لیکن حضرت مریم جہاں تھی وہاں ان کا کوئی سپورٹر نہیں تھا. تنہا تھی، زمین پر پیر رگڑ رہی تھی، اس حال میں تھی اور بے چین تھی جیسے بن پانی مچھلی تڑپے، ایسے حضرت مریم تڑپ رہی تھی. اس حال میں جب آپ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جا کر مریم سے کہہ دو کہ سرحانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کیا ولی کیا ہے، کرامت کیا ہے. تمہارے وہاں تو پرماننٹ کرامت ہے نا. سمجھ رہے نا؟ یہ کرامت کیا ہے؟ کرامت ہی تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم ولیہ ہے. اللہ نے فرمایا فرشتے جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ کھجور کا سوکھا تنا مضبوطی سے پکڑ لیں. جو آدمی بے چین ہوتا ہے تو سہارا چاہتا ہے نا. کوئی چھٹپٹ کر رہا ہو، کوئی چیز مل جائے تو اس کو بہت مضبوطی سے وہ پکڑ لیتا ہے نا. کبھی کبھی تمہارے وہاں بھی کسی کے اوپر اوپرا آ جاتا ہے. اب اوپرا آ جاتا ہے تو وہ اگر اپنے سوامی کی کلائی پکڑ لے تو درد کی وجہ سے اس کو طاقت اس کی بڑھ جاتی ہے. اب وہ کلائی کو جب مروڑتی ہے تو سوامی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جن آ گیا، یا رفوت کرنے والے کے پاس پہنچ گئے ہے نا. اس نے کہا بھائی دیکھو بہت بڑا ہے معاملہ، خرچہ لگے گا. پھر خرچے کا معاملہ آ گیا، جیب خالی ہونے لگی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام وسوسوں سے نکلو، یقین کی دنیا میں آؤ.
جس انسان کو بھی درد ہوتا ہے تو جب وہ کسی چیز کو سہارا لے لیتا ہے تو اسی پر اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے، یہی میرا سہارا ہے، یہی مجھے بچائے گا، مطلب مجھے رہے ہو نا، تو وہ اب اس کی طرف قدرتی طور پر اس کی جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک. حضرت مریم نے بھی ذرا سوچو کہ درد ذہ میں تڑپ رہی تھی تو حضرت مریم نے سرہانے جو کھجور گاچھ چھلو سکھنو، ٹھیک، جیسے مکان آپ بناتے ہیں نا تو آپ مکان میں کبھی کبھی گاچھ کا کھمبا لگا دیتے ہیں، ہے نا. ابھی تو چیز دھیرے دھیرے شیش ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ سب کے وہاں RCC کا پلر بن رہا ہے، کوئی کھمبا لا کے نہیں لگاتا ہے نا. پہلے لگتا تھا، آپ کے گاؤں میں بھی ہوتا رہا ہوگا، ہے نا. تو وہ سوکھا تنا تھا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یہی ہے حضرت مریم کی کرامت کہ اتنے طاقت سے پکڑا، اتنی طاقت سے پکڑا، اتنی قوت لگا دی، اتنی قوت لگا دی کہ وہ گاچھ مردہ تھا زندہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. گاچھ کا مردہ چھلو جیوت ہو لو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے مردے کو زندہ کر دیں گے؟ میاں من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. زندے کو، مردے کو زندہ کر دیا کس نے؟ حضرت مریم نے. سوکھے گاچھ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس ہاتھ کے اثر سے سوکھا تنا ہرا بھرا ہو گیا. اور قرآن شریف میں آیا یہ ہے کہ صرف ہرا بھرا نہیں ہوا بلکہ اس میں پھل بھی آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھل وہ ایک تو نہیں، پورا خوشا گچھا لٹک آیا. اور سمے لگتا ہے نا، دیکھو منجر آیا ہے تو 3 مہینے کے بعد ملے گا، ہے نا. آم کب ملے گا؟ ابھی ملے گا؟ نہیں ملے گا، سمے لگے گا. لیکن کرامت اسی کا نام ہے کہ سمے سے پہلے جو چیز ہو جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو حضرت مریم کی کرامت یہ ہے کہ مردہ کھجور کو انہوں نے زندہ کر دیا اور پھر اس کھجور میں پھل بھی آ گیا. اور صرف پھل آیا ہی نہیں، پک کر کے زمین پہ بھی آ گیا. اللہ، سبحان اللہ. تو یہی اچھا ایک بات بتا دوں، دیکھو اپنے خود اچھے بنو تاکہ تمہاری اولاد اچھی ہو. اگر تم لوگ اچھے نہیں ہوگے تو تمہاری اولاد اچھی نہیں ہوگی. اپنے کو صحیح رکھو گے تو تمہارا اثر تمہاری اولاد میں جائے گا. الولد سر لابیہ، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے پرتو ہوتا ہے. باپ گنڈا گردی کرے گا بچے میں اثر آ جائے گا. باپ اگر نیکی کرے گا لازمی طور پر اس کا اثر بیٹے میں بھی آئے گا. دیکھو حضرت مریم نے مردہ تنے پر، گاچھ کے اس تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ زندہ ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، ان سے کرامت نہیں ہونی ہے، ان سے جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا. تو ماں نے تنے پہ ہاتھ رکھا، تنا زندہ ہو گیا، اور بیٹے نے تن بدن پہ ہاتھ رکھ دیا تو تن بدن زندہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مردوں کو جلانے والے ہو گئے، مردوں کو جلانے والے ہو گئے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ماں کو بہت کشٹ ہوا. پتا کیا چلا کہ اگر اللہ کا کرشمہ بن کے بھی کوئی انسان آئے تو ماں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک، معجزہ بن کے آئے تو بھی تکلیف ہوگی، کرامت بن کے آئے تو بھی تکلیف ہوگی. لیکن یہ ساری انسانیت جو آ رہی ہے ماں کو تکلیف پہنچا کے پھر آتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا. حضور کیا ہیں؟ ارے مولانا بھائی، عالمین کے لیے رحمت، اس عالم کے لیے بھی رحمت اور اس عالم کے لیے بھی رحمت. ٹھیک ہے نا.
حضور بشر ہیں، ان کی بشریت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن وہ بھی اپنے ماں کے ایک شکم میں آئے اور 9 مہینے رہے، تو حضرت سیدہ آمنہ کو کشٹ ہونا چاہیے تھا کہ بولو، کسی دن تو کراہتی آہ او کرتی، کبھی آہ او کی آواز نہیں ہوئی سننے میں آئی۔ ہاں جب رات ہوتی نا، حضرت آمنہ جدھر چلتی تھی نا ادھر روشنی کے اجالے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ جہاں بیٹھ جاتی تھی خوشبو پورے محلے میں پھوٹ جاتی تھی۔ تو پوچھتے چل کے نہ حضرت آمنہ جب تک گربھاوستھا میں رہی، حضرت آمنہ کا عالم یہ ہے کہ جب وہ سوتی تھی تو ان کے سپنے میں مقدس بیویاں آتی تھی، کبھی حضرت حوا آئے، کبھی حضرت صفورہ آئے، کبھی حضرت مریم آئے، مقدس بیویاں آتی تھی اور آ کر انہیں مبارکباد دیتی تھی، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، جو تمہارے شکم میں پروان چڑھ رہا ہے وہ کوئی ایسا بشر نہیں ہے، خیر بشر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے۔ اسی پہ بس نہیں، حضرت آمنہ فرماتی میں جو سوتی تھی تو جنت کی حوریں میرے کھاٹ کے چاروں طرف چکر لگاتی تھی، جب میں لیٹ جاتی تھی کھاٹ پہ، بجھ رہے ہو نا، جب کھاٹ پہ میں لیٹ جاتی تھی تو میرے چاروں طرف، کھاٹ کے چاروں طرف بہشت کی حوریں، جنت کی حوریں آتی اور وہ چکر لگاتی تھی۔ خدا پوچھتے چلنا بابا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا یہ عالم ہے۔ حضور کی جو ماں ہے، ایک روز کسی عورت نے پوچھ لیا کہ اے آمنہ یہ بتاؤ گربھاوستھا میں آپ کو کوئی کشٹ ہوا؟ کہا جب آپ گربھاوستھا میں تھی کوئی کشٹ ہوا آپ کو؟ کہا تم کشٹ و تکلیف کی بات کرتی ہو، بوجھا کی بات کرتے ہو، ارے سنو مجھے تو گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اب آپ گرانی نہیں سمجھو گے تو میں آپ کو سمجھا دوں، جیسے کبھی کبھی آپ کھانا کھاتے ہو نا تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، یہاں معدے کے اوپر بوجھا لگتا ہے نا، گیس بن جاتی نا، تو معدے کے اوپر یہاں اس جگہ پہ سینے اور پیٹ کے پاس یہاں پہ بتھا ہونے لگتا ہے، بوجھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بدہضمی پیٹ میں ہوتی ہے تو بوجھا لگتا ہے، اسی کو گرانی بولتے ہیں، اسی کو گرانی بولتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس 9 مہینے میں نے گرانی محسوس کی ہی نہیں، میں نے گرانی محسوس، وجہ کیا ہے؟ بشر ہیں تو بوجھ لگنا چاہیے، بشر ہیں تو کشٹ ہونا چاہیے، پھر یہ کشٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ حضور اپنی بشریت سے پہلے نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف بشریت ہی نہیں پنپ رہی تھی، نور بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ چلنا آپ کو بجھانے کے لیے بتا دوں، کلم الناس علی قدر عقولہم، انسان سے جب کلام کرو تو اس کے عقل کے مطابق کرو۔ یہاں پوکھر ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا نے بھی ڈگی کھلوایا تھا، ہے نا؟ مدرسے میں ہے نا ڈگی، پوکھر تو یہاں بہت ہوتا ہے، بغیر پوکھر کے آپ رہ نہیں سکتے، ہے نا؟ تو اگر کوئی پوکھر میں جان کرنے کے لیے جائے اور پوکھر بہت گہرا ہو تو جیسے گہرائی میں آپ پہنچتے ہو زمین پہ آپ کا پیر لگتا ہے، بولو، اب پوکھر کی زمین پہ لگتا ہے پیر؟ نہیں لگتا ہے۔ آپ پانی آپ کو اٹھا لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو زمین کی گریوٹی ہے، کشش ہے، اس کے درمیان پانی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب پانی آ گیا تو اس نے آپ کو اٹھا دیا، وزن آپ کا 50 کلو کا ہے، مگر اس پانی نے آپ کے ویٹ کو 0 کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کا وزن 50 کلو کا ہے اور ایک 70 کلو کا آدمی ڈوبنے لگے اسی پانی میں، بولو آپ ہمت کرو گے اس کو اٹھانے کی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ پاتا ہے، زمین پہ آپ نہیں اٹھا پا رہے تھے اسے، لیکن پانی میں اگر وہ ڈوب رہا ہو
تو اس کو اٹھانے میں کوئی کشٹ ہوگا؟ بولو، اس کو ایسے پکڑو گے، ایک دو ہاتھ تو بڑی بات ہے، ایک ہاتھ سے ایسے ایسے چاہو اوپر کرنا تو اوپر، نیچے کرنا تو نیچے، کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پانی کا گھنتو زیادہ ہے، انسان کا گھنتو کم ہے، تو وہ پانی کے گھیرے میں آ گیا۔ پانی کیا لطیف ہے، کثیر شے جب لطیف کے درمیان آ جاتی ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھو مولانا لوگ کچھ لگے مولانا لقمان صاحب، کوئی بھی کثیر شے جب لطیف شے کے درمیان آ جاتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، تو کچھ نہیں بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ حضور جب تشریف لائے ماں کے شکم میں تو خالی بشر نہیں بلکہ ان کا نور بھی آیا، ٹھیک ہے نا؟ بشریت سے پہلے نور آیا اور نور کا گھیرا بڑا، نور کا گھیرا بڑا۔ اب اسی نور کے گھیرے میں بشریت پنپ رہی تھی، وہ تو بجھ رہے کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ جس طرح سے تم تالاب میں ایک باوزن آدمی کو اوپر سے نیچے کرو، آپ کو کوئی کشٹ ہوتا نہیں ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ مصطفیٰ کی بشریت، مصطفیٰ کے نورانیت میں کے گھیرے میں چکر لگا رہی تھی ماں کے شکم میں، مگر ماں کو بوجھا محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ نور زیادہ تھا، بشریت کم تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی نا؟ سنیں گے میں آپ لوگ بڑھ جائیں گے، بتاتے جانا، ریسرچ کر دیں گے۔ ہم بھی مستقل ہو گیا تو سوال سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ حضور 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ یہ بولتے ہیں نا، میں بس سرل بتا رہا ہوں، من میں رکھ لو کہ ایمان تازہ رہے، کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ایسا بولتے ہیں اس کو۔ لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ جب حضور، اچھا جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے جانور کا پیدا ہو چاہے انسان کا، وہ گندگی اپنے ساتھ لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوگا، گندگی، ایسی گندگی کہ ماں کو کچھ دن جو ہے گھر میں رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گندگی لے کر آتا ہے، فضلہ لے کر آتا ہے۔ لیکن میرے حضور جب تشریف لائے تو فضلہ لے کر نہیں آئے، افضل بن کر آئے۔ اچھا ایک بات ہے، ہمارے آپ کے کھانے کا سسٹم کیا ہے؟ آپ کدھر سے کھاتے ہو؟